نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ محترم سامعین اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان عظام اور میرے اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس راستے کی بات کرنے کھڑا ہوا ہوں وہ راستہ پھولوں سے نہیں کانٹوں سے بچھا تھا، وہ گھاٹی خوشیوں کی نہیں خون کی تھی، وہ مقام مسکراہٹ کا نہیں آنسوؤں کا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آج میں طائف کی بات کرنے کھڑا ہوا ہوں، وہ طائف جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے گئے تھے کہ شاید کوئی اللہ کو مان لے، شاید کوئی نجات پا لے، شاید کوئی جنت کا راستہ اختیار کر لے، مگر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار کر لہو لہان کیا گیا۔ ذرا بتاؤ میرے دوستو، یہ پتھر کس نبی کو لگے؟ اس نبی کو جس کی ایک دعا سے بدل میں فرشتے اتر آتے ہیں۔ یہ پتھر کس نبی کو لگے؟ اس نبی کو جس کے قدموں کے خوف سے صحابہ شفا مانگتے تھے۔ یہ پتھر کس نبی کو لگے؟ اس نبی کو جس کے ایک اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ پتھر کس نبی کو لگے؟ اس نبی کو جس کے لیے ساتوں آسمانوں کے دروازے کھلے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت کے سردار ہیں، جو کائنات کے تاجدار ہیں، زمین پر اکیلے چل رہے تھے۔ دل میں امت کی فکر تھی، امت کا درد تھا، لیکن بچوں کو ان کے پیچھے چھوڑ دیا گیا، گنڈوں کو ان کے پیچھے چھوڑ دیا گیا، پاگلوں کو ان کے پیچھے چھوڑ دیا گیا، اور طائف کے اوباشوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں قدم لہو لہان ہو گئے، جوتیاں خون سے بھر گئی، جسم زخمی ہو گیا، مگر دل امت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ سامعین نظام، یہ خون اس نبی کا بہا جو دشمنوں کے لیے بھی ہدایت مانگتے تھے، یہ خون اس نبی کا بہا جس کے صدقے میں یہ کائنات وجود میں آئی، یہ خون اس نبی کا بہا جس کے طفیل میں ہمیں قرآن ملا، یہ خون اس نبی کا بہا جس کے آگے فرشتے جھکتے نہیں ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ خون اس نبی کا بہا جس کے لیے لولاک لما خلقت الافلاک کہا گیا، یہ خون اس نبی کا بہا جس کے نام پر درود پڑھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، یہ خون اس نبی کا بہا جس کے لب پر امتی امتی کی صدا تھی۔ حضرات گرامی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل امین پوری فوج لے کر اترے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر طائف کی وادی کو پیس ڈالوں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں اللہ کے سچے بندے پیدا ہو گئے۔ اللہ اکبر! کیا رحم ہے، کیا عشق ہے، کیسا دل ہے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مگر میرے دوستو، آج امت سو چکی ہے، ہم وہ راستہ چھوڑ بیٹھے ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون دے کر چلے تھے۔ ہمارے گھروں میں سنت نہیں، ہمارے بازاروں میں حیا
کرتا ہوں. کبھی طائف سے بھی گزرے نبی کے چاہنے والے, کبھی طائف سے بھی گزرے نبی کے چاہنے والے, تقاضا یہ بھی تو ہے آپ سے عشق و محبت کا. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے, دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے, ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. وما علینا الا البلاغ.